محمد وآل محمد اللهم صل على محمد نے کیا کیا جفا کی نشہ کی یار مشکل کشا کی سلامی مانی تسلیم صبر و رضا کی کہ قاتل کے حق میں بھی شہر کہ قاتل کے حق میں بھی شہر نہ چھوٹی دم مار گتا فاطمہ سے اطاعت علی کی عبادت خدا کی رہے آج کی کچھ شمر قیمت نہیں اس رضا کی میرے سر پر یہ سرنگ زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا تو اس کی ماں کا جنازہ اٹھا تو جس کی ماں کا جنازہ وہ دل کو محتاج ہے ہمسائیوں کے گھر گئی رخصت کو کہا لو صاحب بیل کرو کچھ لو صاحب بیل کرو کچھ میرا ذاتی تم سبوں کو میرے شور و شہر سے کل فاطمہ نہ ہوئے گی ہم سایہ کے حقوق سے آگاہ جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا
تمہارا عمل کہاں بیمار کی ہوتی ہے بیمار کی ہوتی ہے میں دنیا بچپن کا اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہوں تم پر حسن حسین تم پر حسن حسین رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاہیں بیٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اڑا لیا کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے کل سنے گھر میں سونا سن لو وصیت میری اس وقت یا امام فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح ہوشان دو بیٹیاں میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پالے ہیں حق کے حوالے دنیا تمہارے حق کے حوالے دنیا تمہارے روح کے قبر میں مجھ کو حسن لٹا شبیر میرے مردے کا مقابلے کو پھرائے پھر خود کہاں نہیں بچہ نہ جائے ناگاہ چھاتی لگا کے بولی کے لو ہم تمہیں دیں تم سے سلوک یہ کہتی تھی کہ اس نے دیا موت کا پیام حجرے سے نکلے روتے ہوئے ابروبہ تمام ترتیب ناش کے لیے باہر گئے ایمان زہرا نے مسلمہ کیا لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی اور اٹھا کے بنت نبی کی قضا حسن نے مردے کے ماتھے پر دیا رو رو کے اماں کا اور غشوار طلبوں سے اپنے ماتھے کو شفیع نے ملائے پاؤں میں ڈنگ پائے کانے میں آپ کا
مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں صفت بیاں برسانا میں نے دیکھا لمحے
جل رہے ہیں سبزی گئے کے گاؤں چھڑکو میری ذرا جو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے کے مسافر زمین جا غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کے چلایا بہت پسرے ساتھ نہ بگا لوگ گھیر لو حسین کو زمین کے ایک بار پلٹے پڑے سواروں کے لے کر رسالہ دار دو غور تیر افغانوں میں دیغوں میں بھالوں میں گھر گئے بے گھر حسین سید کے مرد میں مولا جانا تیروں سے صدرے پاک کو چھانا ہزارے شان جناب شان جناب مظلوم کا وہ بچیا ٹوٹے تھے سب رسول کے پیارے حسین پر کیا وقت بڑھ گیا تھا تمہارے گرتے ہیں آپ سنبھالے کوئی نہیں سینے سے کون تیر نکالے کوئی نہیں سمجھ کے جانے والے سمجھ کے جانے والے بھیجا پڑے گو کے
حضرات مومن دو اعلانات سماعت فرمائیے. کل بھی شب کے ٹھیک 8 بجے اسی مقام پر مجلس رضا برائے سر ثواب والد محترم مقصود علی صاحب زبان پر سیقان ہوگی. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ رزقہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤتی حقہ المجتہدون. فطر الخلائق بقدرت نشر الریاح برحمت. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. قال اللہ تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا أسألكم علیہ أجرا إلا المودة فی القربى. عزیزان گرامی، آپ سب اس آیت مودت کے ترجمے سے واقف ہے کہ ارشاد خلاق لم یزل ہے کہ میں فرما دیجیے میں تم سے رسالت کے معاوضے میں بجز قربا کی مودت کے کچھ بھی نہیں چاہتا. اب اس کا مرادی معنی لوگ کرتے اہل بیت، ٹھیک ہے، لیکن اس کا لفظی معنی ہوگا کہ ایک معظمہ، ایک ذات قدسی صفت، ایک ہستی، کیونکہ قربا مؤنث کا صیغہ ہے اور تنہا ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، جمع نہیں ہے. اللہ نے آیت مودت میں ایک بیوی سے مودت کو طلب کیا ہے. اب وہ بیوی کون ہے کہ جس کا جو مرکزی نقطہ ہے آیت مودت کا، وہ بیوی وہ ہے کہ جس کے بابا کو مصطفیٰ کہتے ہیں. وہ بیوی وہ ہے جس کو قربا کہا گیا. قربا کے بابا مصطفیٰ ہیں، قربا کے ہمسر مرتضیٰ ہیں، قربا کے پارے جگر نیرین قمرین حسنین کریمین. مودت کا مرکزی امور، مرکزی مضمون، نفس مضمون جو امود ہے وہ ہے قربا. اور قربا سے مراد ہے سیدہ. تائیں مودت میں لہجہ بالکل الگ ہے. میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ ایک ذات قدسی صفت، ایک معظمہ سے مودت رکھو. اور پھر محبت بھی نہیں، مودت، کیونکہ قربا کا صیغہ ہے، قربا ہے وہاں لفظ، تو اس کے اعتبار سے مودت رکھا، کیونکہ محبت ظاہر سی بات ہے عام چیز ہے، باپ سے، بیٹے سے، پڑوسی سے، بھائی سے، بہن سے ہوتی ہے، مگر مودت خاص ہے. محبت عام ہے، مودت خاص ہے. تو اللہ نے خاص بیوی کے لیے خاص لفظ کا استعمال کیا. سیدہ عام نہیں ہے، اور جس کے نزدیک یہ بیویوں میں عام بیوی ہے وہ خارجی ہے. چنانچہ ہوا یہ کہ پدک کے سلسلے میں جب گفتگو رہی ہے تو اکثر مناظرین نے، اکثر مورخین نے، بلکہ مفسرین نے حاشیے پہ لکھا کہ ہاں وہ ناراض ہوئی، مگر خاتون ہے، جلد ناراض ہو جاتی ہیں، وہ بھی عام عورتوں میں معاذ اللہ ایک خاتون تھی. تو اس طرح کی تحریریں موجود ہیں. تو وہ تو خوارج، ان کا تو ذکر ہی کرنا بیکار ہے. یہاں پہ اللہ نے قربا کہا
قربا کہہ کر عظمت سیدہ کو اس انداز سے بیان کیا کہ نہ نماز کی ایسی عظمت بیان کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، سب کے لیے کہا کہ مصلات و زکات، مگر یہاں آنے کے بعد لہجہ اس کا ایسے ہو گیا جیسے کلمہ توحید کو جس انداز میں بیان کر رہا ہے، آیت مودت کا بھی وہی انداز ہے، لا الہ الا اللہ لا اسلکم الا المودہ۔ جو انداز کلمہ توحید کا ہے وہی انداز آیت مودت کا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ لا الہ الا اللہ کا جو انداز ہے، پہلے نفی پھر اس بات، لا نفی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے ذریعے کیا ہے، اس بات ہے۔ آیت مودت میں بھی لا سلکم میں پہلے لا ہے، پھر اللہ میں اس بات ہے، اور پھر حصر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور مودت سوائے قربا کے کسی سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حدیث قصہ کا مضمون آیا، عمود مکہ سے تعارف سیدہ بنی، الٹا ہوا نا مسئلہ، نبی کی بیٹی نہیں بلکہ بیٹی کے بابا کا نام آ رہا ہے، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے۔ یہ نظام کیوں بنا تعارف کا؟ اس لیے کہ آیت مودت میں مرکز قربا ہے، تو قربا کون ہے حدیث قصہ میں اسے پہچانوایا گیا، اور سب کو چادر ہٹا کے پہچانوایا جاتا ہے، لیکن ان کی پہچان حجاب میں آنے کے بعد ہوئی ہے۔ حجاب جو بے حجاب ہے اس کا تعارف ہوتا ہے، لیکن ایک عجیب بات ہے، تعارف ہو رہا ہے حجاب میں ہونے کے بعد، جبکہ یہ حجاب میں ہے، کیوں تعارف ہو رہا ہے؟ تاکہ پہچانو، حجاب اللہ کو پہچانو۔ سیدہ حجاب اللہ ہے، حجاب توحید ہے، حجاب ذات کبریا ہے، ان کے حجاب میں سب یہ حجاب کبریا ہے، یہی کنز مخفیہ ہے۔ اللہ جس میں چھپا ہوا ہے، جس کی ذات اور جس کے صفات اور جس کے افعال ظاہری کے حجاب میں جو بیوی پسے حجاب ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیدہ ہے، کمال ہے۔ اگر ان کو باطن کے رخ سے دیکھو تو واجب سے ملتے ہیں، ظاہر کے رخ سے دیکھو تو ممکن سے ملتے ہیں۔ بشریت ادھر مل رہی ہے، نورانیت ادھر مل رہی ہے۔ نورانیت اور بشریت کو توازن دینے والی ذات کو فاطمہ کہتے ہیں۔ دونوں کو قوت توازن دے رہی ہیں، دونوں منزلتیں ہیں۔ اور پھر چونکہ یہ حجاب اللہ ہے تو ان کا بڑا عجیب انداز ہے۔ بشریت کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ بھی ظاہر ہو رہی ہے، نورانیت کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ یوں ظاہر ہو رہی ہے کہ نام ہی زہرا ہے۔ نورانیت کے اعتبار سے تو نام ہی زہرا، کم زہرا کیوں کہ جب وقت صلاۃ ہوتا، نماز کا وقت ہوتا، نماز پڑھتی، اور خاص طور پہ القطرہ من بہار اہل بیت نبی والاکرام میں زہرا کو زہرا اس لیے کہتے تھے کہ یہ عالم نور کی شہزادی امیر المومنین پر دن میں 3 مرتبہ اپنے اصلی نورانیت میں ظاہر ہوتی تھی، تو امیر المومنین اس نور سے محظوظ ہوتے تھے۔ تو جو ذات امیر المومنین کی آنکھوں کو چندیا دے اپنے نور ذات سے، اس کو زہرا گئے۔ نگاہ امیر المومنین کو جو خیرہ کر دے اپنے نور سے، اس نورانی ذات کو سیدہ کہتے۔ اور جو وقت صلاۃ ہوتا تو وہ اللہ طلب ہوتا،
شام ہوتی ہے یہ تو لائٹ وغیرہ کی بات تو تھی نہیں، ظاہر سی بات ہے. جب وقت مغربین ہوتا تھا نماز پڑھتی تھی مدینے کے گھروں میں روشنی ہوتی تھی. لوگ آگے کہتے ہیں رسول اللہ ایسے لگ رہا ہے جیسے چاند زمین پہ آ گیا، دیواریں چمک رہی، بس مگر کچھ دیر ہی ہوتا اس کے بعد نہیں ہوتا. ایسے کیوں؟ تو کہا میری بیٹی جب محراب عبادت میں آتی ہے تو سارے مکانات میں روشنی جاتی ہے. حجاب میں یہ دیوار حائل نہیں ہوتی ہے، مسافتیں حائل نہیں ہوتی ہیں، فاصلے حائل نہیں ہوتے ہیں. سب کے گھروں میں روشنی جا رہی ہے دیواروں کو چیر کر دی. اس بی بی کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ تو تیسری مرتبہ جب پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا جیسے اہل زمین سورج کی روشنی میں نور میں چلتے ہیں ویسے اہل سماوات فرشتے زہرا کے نور کی کرنوں میں اپنی نورانیت میں اضافہ فرماتے ہیں. تمہارے لیے جیسے زمین میں چاند و سورج ہے ویسے آسمان والے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی نورانیت کے لیے زہرا کا نور ہے. اس لیے ایک بات رسول اللہ نے یہ بھی کہی انسیا ہو رہا، یہ انسانی صورت میں حور ہے. حالانکہ حورے تو ان کی کنیز کا نام ہے، مگر یا رسول اللہ آپ نے کہا ابھی تو ایسا کیوں کہا کہ یہ انسیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ حور کا لفظ قرآن مجید میں ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیٹیل سے لوگ واقف ہو گئے. تاکہ حور صنف نازک ہے، مگر عورتوں میں اور حور میں فرق یہ ہے حور نورانی ہوتی ہے، حور ناپاک نہیں ہوتی ہے، حور ہر حال میں پاک ہوتی ہے. تو ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہا زہرا انسانی لباس میں حور ہے، ورنہ اللہ کی قسم حور سے زہرا کا کوئی نسبت بھی نہیں ہے، مگر سمجھانے کے لیے کہا. کہاں شہزادی کہاں حور، مگر یہ بتانا تھا عذرا ہے، بطول ہے. بطول کا مطلب کیا ہوا؟ ہر طرح کی نجاست سے مبرہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، منزہ، اس کو بطول کہتے ہیں. اور بطول کیا ہے؟ سورہ مزمل میں ہے الی تبتیلا. بطول کہتے وہ جو عبادت میں پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے اس کو کہتے ہیں بطول. یہ بھی ایک معنی، وہ عام معنی ہے، خاص معنی ہے. اور شہزادی کے لیے دونوں چیزیں. تو یہ بھی قربا، قرآن نے انہیں قربا کہا. اب جب ان کو پہچاننا ہو یہ عابدہ بھی ہے، صالحہ بھی ہے، صابرہ بھی ہے، محللہ بھی ہے، مسبحہ بھی ہے. کب سے ہے؟ دنیا میں آنے سے پہلے تسبیح و تہلیل میں ہے. کب سے ہے؟ شہزادی ام البنین ملکۃ العرب ہمسر مصطفیٰ زوج مصطفیٰ ناز مصطفیٰ سرکار دو عالم زندگی بھر جس کی زوجیت پہ فخر کرتے رہے اپنی ہر بیوی کے سامنے، اس کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ. وہ بیوی کہتی ہے کہنا خدیجہ لما حملت فاطمہ، جب خدیجہ شہزادی کونین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے شکم اقدس میں رہی. یعنی لفظوں کو بدل کے کہوں تو گوہر عصمت جب صدف رحم خدیجہ میں آیا تو کیا ہوا؟ گوہر عصمت جب صدف رحم خدیجہ میں آیا تو شہزادی فرماتی ہیں حملت بفاطمہ کانت تسمع عنہا، کانت تسمع عنہا التحلیل والتحمید وتعلم لها احکام دینہا فی جوفہا. پر شہزادی فرماتی ہے
یہ بچی جو میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے باتیں کرتی ہے، یہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، میں سنتی رہتی ہوں، میں تنہائی میں ہوتی ہوں، یا رسول اللہ آپ مسجد نبوی میں ہوتے ہیں، میرا دل چاٹ رہتا ہے کہ گفتگو کس سے کی جائے، تو یہ جو میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے گفتگو بھی کرتی ہے، اور جب میں کسی کام میں مصروف ہو جاؤں تو میرے شکم سے آواز تسبیح کی آتی ہے، لا الہ الا اللہ کی تحلیل کی، الحمدللہ تحمید کی، اور سبحان اللہ اللہ کی تسبیح کی آواز۔ میں اللہ کی تسبیح کو اپنے شکم سے سنتی ہوں، پتہ نہیں یہ کیا عجائبات میرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ مسکرا کے کہتے کیوں نہ ہو فاطمہ تو بس تم یہ میرا پارے جگر ہے جو تمہارے شکم میں ہے، تو اس میں اہمیت کیا بتتا؟ علم لہا احکام دین ہے۔ شہزادی کہتی ہے کہ یہ بچی مجھے دین کے احکام سکھا رہی ہے جبکہ یہ میری شکم میں ہے۔ اب سمجھے حجاب میں رہ کر کے کیسے معلمہ بنی ہے شہزادی، حجاب بشریت میں ہے۔ تعلم لہا احکام دینہا، اپنی ماں کو دین کے احکام سکھا رہی ہے۔ ارے جس کی بیٹی شکم میں ماں کے ہو کے ماں کو دین کے احکام سکھائے، اس کے بابا کے لیے تم امی کے معنی ان پڑھ کر رہے ہو۔ پہلے بیٹی کو سمجھو پھر مصطفیٰ کو سمجھو۔ آپ کس کے لیے کہہ نہیں؟ حضور کا معاذ اللہ نقل سب کو پڑھنا پڑتا، ہم پڑھتے ایک بیٹی ماں کو سکھا دی۔ میں ایسے ہی موقع کے لیے کہتا ہوں، سرکار نے تو کہا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے، لیکن میرا دل آگے بڑھ کے دستے ادب چھوڑ کے کہوں یا رسول اللہ تعلم احکام دین۔ یہاں شہزادی خدیجہ کہہ رہی ہے یہ بچی مجھے شکم میں میرے رہنے کے باوجود مجھے دین کے احکام سکھاتی ہے، اگر اجازت دے تو رسول اللہ ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ شہزادی ام الام ہے، ماں کی بھی ماں ہے، ماں بشریت کے اعتبار سے ماں، لیکن جو آپ کو احکام دین استاد سکھائے وہ بھی تو ماں۔ تو کیا کہنا اس بیوی کے کہ جو مرتبے میں ماں سے افضل ہو جائے، جو مرتبے میں ماں سے افضل ہو، جو مرتبے میں اپنی ماں سے افضل ہو، اسے مسلمانوں کی ماں کے مقابل میں کیسے پیش کرنا؟ کہاں کی بات کہاں پہنچ رہی؟ کہیں فلاں افضل ہے، فلاں رسول اللہ نے فرمایا جیسے کھانے میں سرید سب سے بہتر ہے اور میری بیویوں میں فلانی بہتر، فلانی بہتر۔ ایسی فضیلت ایک عجیب و غریب بات، کھانے میں جیسے سرید یعنی حریص، اس کو عربی میں سرید کہتے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا عربوں کو جیسے دسترخوان میں حریص پسند ہے اس طرح مجھے بیویوں میں یہ بیوی پسند ہے۔ تو لوگوں نے لکھا کہ ان کا جو مرتبہ ہے وہ کسی کا نہیں۔ اب یہ کسی کا نہیں ہے، میں کسی کو سوچ کے کہا ہوں نہیں، سیدھا بات شہزادی پہ آتی، اور شہزادی اس بلند مقام کا نام ہے کہ جن کی مادر گرامی بھی عظمت کے اعتبار سے کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہاری ماں ضرور ہوں مگر آیت تطہیر میں تم ہو مرکز، جب تک تم پہ درود نہ پڑھا جائے گا کسی کی مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں ملے گا، نمازی ہونے کا ثبوت نہیں ملے گا۔ تو بیٹی کا یہ مرتبہ، اب ایسی شہزادی کے لیے اللہ نے کیا قربا، جس بیوی کو اللہ قربا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟
اس لیے تاکہ جو قربتاً اللہ عمل کیا جائے وہ قربا کی مودت میں کیا جائے. اگر قربا کی مودت ہے تو قربتاً اللہ ہے. یہ قربتاً اللہ کیا؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اللہ کی قربت، اللہ سے نزدیک ہونا. تو اللہ کوئی دیوار، در، ستون، مادہ، میٹیریل تو ہے نہیں جو اس کے قریب ہو جائے. کیا قربتاً اللہ کا مطلب کیا؟ معنوی قرب، جس میں آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے اپنے معبود کو پا لیا. آپ میں اس بات کا احساس ہونا کہ میں نے اپنے معبود کو پا لیا، اس احساس کا نام ہے قرب. نیاز مندی، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکے تو دل میں احساس بندگی ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں، میں اپنے پروردگار کو سجدہ کر رہا ہوں، تو اس کی بارگاہ میں حضوری حاصل ہو. اس حضوری کو کہتے ہیں قرب. اور یہ قرب جس سے حاصل ہوتا ہے وہ سیدہ کی مودت ہے. اور اس مودت کا تقاضا کیا ہے؟ ان سے ٹوٹ کے انہیں چاہو اور ان کے دشمن پہ ہمیشہ نفرت کرتے رہو، لعنت کرتے رہو. اگر مخالف سیدہ کے معاملے میں خدا نہ کرے کسی کے دل میں بھی اگر خیال بھی آ گیا کسی طرح کی تائید کا تو اس کا ایمان سلب ہو جائے. دشمنان شہزادی کونین بے بے شمار لعنت. نعرہ صلوات. قربا کا مقام بہت بلند، بہت اونچا. کہاں تک گفتگو کی جائے گی مگر اتنا ضرور کہا جائے گا وسیلہ عظمیٰ عروۃ الوثقیٰ کفواً احد کی دلیل شہزادی. علی نہ ہوتے فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، علی نہ ہوتے فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. تو یہ کفو کیا ہے؟ ہمسر. اللہ کا کوئی ہمسر نہیں. اگر یہ عبد نہ ہوتا علی احد ہو جاتے، سیدہ احدا ہو جاتی. تو ان کو احدا ہونے سے اور ان کو احد ہونے سے بچایا تاکہ اس کی توحید محفوظ رہے. تو اپنی توحید کی حفاظت کے لیے سیدہ کو امیر المؤمنین سے ملا کر کے گویا حدیث قدسی کا عمل مکمل ہوا. زوجت الاشیاء لیستدلوا بوحدانیت، کہ میں نے چیزوں کا جوڑ بنایا تاکہ میری توحید سمجھ میں آ جائے. تو چھوٹے جوڑ سے توحید کا ادنا حصہ ثابت ہوتا ہے. جب علی و زہرا ملتے ہیں تو یہ مرکب بنتے ہیں تو اس کی وحدت کی دلیل مکمل ہو جاتی ہے. عصمت سیدہ اور ولایت علی جب دونوں ملتے ہیں تو مقام ناز میں وہ کہتا ہے آج میں نے توحید کی دلیل مکمل کر دی. اب کوئی مجھے مانے نہ مانے، تمہاری عقل ناقص اب کبھی یہ نہیں کہہ سکتی، تمہاری عقل ناقص کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ پالنے والے تیرے توحید کی دلیل کیا ہے. میں بتاؤں گا کہ میں تنہا ہوں، وحدت پر ہوں، اور میری یہ جو بندے ہیں عظمتوں کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، عصمت کے اعتبار سے میری یہ بندی، میرا یہ بندہ، یہ امت اللہ ہے، یہ ولی اللہ ہے، دونوں اپنے کمالات مقام وحدت رکھتے ہیں. ذرا سا جملے کو واضح کروں. وحدت کا مطلب یہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں. سیدہ اپنی عظمتوں میں ایسی وحدت رکھتی ہے کہ کوئی خاتون سیدہ کی عظمتوں میں شریک نہیں. یعنی عظمت کمال وحدت. امیر المومنین اپنے فضائل میں لا شریک ہے، کوئی ان کا شریک نہیں ہے. یہ بھی وحدت ہے، یعنی ایسی وحدت ہے کہ جس میں کوئی شریک نہیں. اب یہ اپنی عظمتوں میں لا شریک دو ملے تو اس کے لا شریک ہونے کا ثبوت مل گیا.
اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفت میں کوئی شریک نہیں، وہ نظر بھی نہیں آتا، دکھتا بھی نہیں، تو اس نے علی کو اپنا مظہر بنایا، مظہر ذات بھی بنایا، مظہر صفت بھی بنایا۔ جب علی مظہر ذات بن گئے تو وہ مقام وحدت ذاتی میں، تو یہ بھی مقام وحدت ذاتی میں ہو گئے۔ اب اللہ نے چاہا کہ نہیں، اب یہاں جب تک ملایا نہیں جائے گا تب تک توحید کا ثبوت کا ہوگا، اس لیے علی اور زہرا کو ملایا۔ علی نے کہا انا شرف، سیدہ نے کہا انا صحب۔ علی نے کہا انا بیت المعمور، سیدہ نے کہا انا بحر المسجور۔ دونوں کا اپنا اپنا مقام، مقام انا میں دونوں نے جب مفاخرت کی تو اللہ کی انا کا اظہار ہوا۔ یعنی یہ جو انا بھی طویل حدیث ہے، جس کے دو فقرے یاد آئے، میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، ایک طویل حدیث ہے۔ رسول اللہ نے کہا علی و زہرا سے بیٹھو مفاخرت کرو۔ مفاخرت عربوں میں ہوتا تھا اپنا اپنا فخر بیان، فخر بیان کرنا تو جائز نہیں، مگر رسول اللہ نے کہا کرو، نعمت کے طور پہ کرو۔ اللہ کو کیا نعمت دی؟ علی تم بتاؤ تم کیا ہو، زہرا تم بتاؤ تم کیا ہو، میں سنوں گا تم بولو۔ زہرا اپنے فضائل پڑھ رہی ہیں، علی اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں، سننے والے مصطفیٰ ہیں۔ سننا نبی کی سنت ہے۔ بیان کرو تو یہ مفاخرت کیوں تھی؟ مجھے فخر ہے، میں یہ ہوں، مجھے فخر ہے، میں یہ ہوں، میں شہزادی کرے، میں وہ ہوں جو کعبہ قوسین کی بیٹی ہے۔ ادھر علی جواب دے رہے ہیں میں وہ ہوں کہ جو نفس رسول ہے اور عرش تک پہنچا۔ انا دونوں کی ہے، یہ بھی میں کہہ رہے وہ بھی میں کہہ رہے، مگر سیدہ میں کہتے ہوئے اس کو سامنے رکھے ہوئے ہیں، علی میں کہتے ہوئے کبریا کو سوچ رہے ہیں، اور اللہ ان دونوں کی میں سے ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ ہوا ظاہر وہ ظاہر ہے، لیکن جس کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے وہ یہی تو ہے، انہی کے کنز مخفیہ میں وہ تھا، انہی کے کمالات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یعنی انا انا جب ہم انا کہتے ہیں تو مراد ہم ہوتے ہیں، لیکن جب یہ انا کہتے ہیں تو مراد وہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کو ہماری انا پسند نہیں ہے، ان کی انا پسند ہے۔ تمہاری انا پسند نہیں ہے، تم کیا میں کر رہا ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں میں کیا ہے، میں تعبیر وجود کا نام ہے، اور تمہارا وجود کیا، نہ تھے نہ رہو گے، یہ وہ ہیں، یہ نہ ہوتے تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ہونے کا مطلب ان سے ہے، یہ ہے تو ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ تم عدم سے وجود میں آئے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے کہ یہ عدم میں ہے۔ اگر ان کے لیے عدم مانو تو نقص ہوگا، نقص آئے گا تو آیت تطہیر کہاں جائے گی؟ یہ واجب لغیری ہے، وہ واجب ذاتی ہے، یہ واجب لغیری ہے۔ بات بہت مختصر ہے، وہ اپنے ذات میں اپنے وجود میں وجوباً واجب الوجود ہے، لیکن وہ واجب جس سے ظاہر ہو رہا ہے یہ بھی واجب کے خانے میں۔ ممکن کہ نہیں، ممکن تو یہ ہے کہ پاسبل ہے، مطلب یہ کہ ہے تو ہے، نہیں تو نہیں۔ پانی کا ایک بلبلا کا باب ہے، نہ تھا کچھ تو نہ تھا اور ہے تو ہے۔ ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔
جو غالب نے کہا. تو ایسا نہیں، یہاں وہ نہیں ہے. یہاں تو یہ کہ یہ نہ ہوتا تو کچھ ہوتا ہی نہیں. کیا کہنے صاحب؟ نہیں بھائی، یہ نہ ہوتے تو ہم نہیں ہوتے. تم اپنے کو درمیان میں نہ لاؤ. جو ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو میں ظاہر نہ ہوتا تھا، ظاہر نہ ہوتا. میرے ظہور کا سبب یہ ہے، میرے ظہور کا سبب یہ سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے. مقام توحید ہے. یہ نہیں کہ یہ نہ ہوتے تو اللہ نہ ہوتا، نہیں، یہ کفر ہے. اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا. مگر اللہ جن کے ذریعے ظاہر ہوا انہیں کہتے محمد و آل محمد. وحدت میں یہ بھی ہے، وحدت میں وہ بھی ہے. کمالی کیونکہ باہر سے تو کہیں آیا نہیں. یہ سب ان کے اپنے کمال ہیں. یہ اپنے کمال میں کمال وحدت پر ہے، مگر یہ دونوں ملے اور پھر ایسے ملے کہ سمٹ گئے تو نقطہ بن گئے، پھیل گئے تو کتاب بن گئے. اور دونوں کی بھی نقطے کی بات ہے. سیدہ بھی نقطہ ہے، علی بھی نقطہ ہے. علی نقطہ وہ تو ہے ہی ہے. وہ تو ساری دنیا اپنی کتابوں میں لوگ لکھ چکے ہیں، تفسیر روح البیان وغیرہ سارے اپنے غیر سب. سیدہ کو نقطہ نہیں ہے. اگر سیدہ نقطہ نہیں ہے تو پھر کفو کیسے ہے؟ کفو برابر کے. اگر علی نقطہ ہے اور سیدہ نقطہ نہیں ہے تو پھر یہ برابر کے ہے کیسے؟ مساوات نہیں رہے گی. نقطے سے نقطے کو ملایا ہے. نقطے سے نقطے کو ملایا ہے. بس مقام صعود میں یہ نقطہ بلند ہے، مقام نزول میں نقطہ بائے بسم اللہ ہے. یہی نقطہ کبھی اوپر ہو گیا، کبھی نیچے ہو گیا. شاعر نے، عارف شاعر نے سمیت کے ایک مضمون فارسی شعر میں کہا، مجھے یاد آ گیا، اور مضمون سے چونکہ مناسبت رکھتا ہے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. شاعر کہتا ہے تو ہی امیر المومنین سے مخاطب ہو کر، اے میرے آقا، اے میرے مالک، تو ہی یا نقطہ بالائے فائے فوق ایدیہم. تو ہی وہ نقطہ ہے کہ اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں پر ہے. تو یہ جو بالائے فائے فوق ایدیہم، فے کے اوپر، فے کے اوپر جو نقطہ ہے نا وہ بھی تو ہے. اور تو ہی نقطہ بالائے فائے فوق ایدیہم کے در وقت تنزل تحت بسم اللہ نہیں آئی. لیکن جب تجھے نیچے آنا تھا تو فے کے نیچے آ گیا، اوپر رہنا تھا تو فے کے اوپر آ گیا. فے فاطمہ کی ہے، فے علی کا ہے، اس لیے فاطمہ پہ نقطہ ہے. یہ مانویت کی بات ہو رہی ہے، یہ بشریت پہ نہیں ہو رہی ہے، یہ ہیکل پہ نہیں ہو رہی ہے، یہ شکل پہ نہیں ہو رہی ہے، یہ صورت پہ نہیں ہو رہی ہے بات، یہ پیکر میں نہیں ہو رہی ہے، یہ اجسام پہ نہیں ہو رہی ہے بات، یہ ابدان پہ نہیں ہو رہی ہے بات، یہ ناسوت پہ نہیں ہو رہی ہے بات، یہ عالم شہادت پہ نہیں ہو رہی ہے بات، یہ معنویات پہ ہو رہی ہے بات. معنویات کے مقام میں دو نقطے ہیں. نقطہ بالا اوپر کو سنبھالے ہوئے ہے، نقطہ سافل نیچے کو سنبھالے ہوئے. یہ دونوں عوالم کو سنبھالنے والے دو نقطے ہیں. ایک فاطمہ کی فے کا نقطہ، ایک بسم اللہ کے فے کا نقطہ. اسے سیدہ کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں.
قربا بہت بلند چیز. بس آپ یہ سمجھ لیجئے اور یہ حقیقت سمجھنا کیا ہے. جب ان فضائل کو سن کر کے دل میں خنکی پیدا ہو، ٹھنڈک پیدا ہو، دماغ پرسکون ہو، نشہ عالم الست میں آپ مخمور ہونے لگ جائیں، تب سمجھ لیجئے کائنات میں ایک ہی دولت ہے، دولت نشہ ولایت، جس کے لیے اللہ نے صرف آپ کے دلوں کو چنا ہے. یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. سب کو علی کے فضائل، زہرا کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے. وہ فضائل سمجھ میں آتے ہیں جو عام ہے، خاص خاص کے لیے ہے، عام عام کے لیے. قربا کی مودت کو لاجب کیا. یہی دو نقطے ہیں اور پھر نقطے پہ نقطہ ہوتا ہے. نقطہ ہے تو اس کے نیچے بھی نقطہ ہے. نقطہ نقطے سے جدا نہیں ہے، دونوں کفر برابر ہے. کفون احد کی دلیل ہے. ناز مصطفیٰ بھی ہے، شان کبریا بھی. یہ کبریا کی شان ہے، کبریا نہیں ہے، کبریا کی شان ہے. کبریائی کیا ہے؟ میں ہے. کبریائی کیا ہے؟ میں ہے. اس کو زیبا ہے میں کہنا، اور اس کی میں کی جو شان ہے وہ یہ ہے. اس کے میں کی جو شان ہے، جب وہ کہتا ہے میں، تو آپ اپنے کو میں کہیں، اگر کچھ نہ ہو تو میں کیا ہے؟ کچھ نہیں. تو دے گی میں اور کچھ نہیں. لیکن کچھ رکھ کے ہو تو کیا کہنا اس کے؟ اس نے سب کچھ ان میں رکھ کے کچھ آپ کو دکھایا اور بھرپور خود دیکھ رہا ہے. میں روا روی میں جملہ کہہ گیا. سب کچھ ان میں رکھ کے کچھ آپ کو دکھایا، سب کچھ وہ دیکھتا ہے اور وہی ناز کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہا گیا یہ حجاب اللہ ہے. مقام قرب پر شہزادی اس جگہ پر ہے کہ اللہ کے قرب کا، قربتاً اللہ کا تصور قربا کی مودت کے بغیر نہیں. اور ہر بات ہر جگہ بیان نہیں کی جاتی. اور کچھ باتیں تو وہ ہوتی جو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں. سمجھ لے بڑی بات ہے، پڑھنا تو دور کی چیز ہوتی ہے. پڑھنے میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سمجھا سکیں وہ پڑھیں. جس کو سمجھا نہیں سکتے تو مشکلات میں نہ مجموعے کو ڈالیے نہ خود کو ڈالیے. جو سمجھا سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو سمجھا نہیں سکتے، ہم کو مضمون پہ عبور نہیں ہے، تو ہم یہ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہو سکتا ہے. ابھی تو صرف فضائل کی بات ہو رہی ہے نا. مشکل یہ ہے کہ چھوٹے لوگوں نے فضائل کو اسرار سمجھ لیا ہے. اسرار اور ہے، فضائل اور ہے. فضائل عبارت کا نام ہے اور اسرار اشارت کا نام ہے. اشارے میں راز ہوتا ہے، لفظوں میں کہاں ہوتا ہے. ایسے بھی بندے ہیں جنہیں الفاظ فضائل سننا باہر ہے، تو پھر اسرار کہاں؟ اسرار بیان ہی نہیں ہو سکتے. مولانا نے کہا جب تم نے راز کہہ دیا تو راز نہیں رہا. راز تب تک راز ہے جب تک تمہاری سینے میں ہو. ظاہر ہو جائے راز نہیں ہے. علی کون ہے؟ نحنو اسرار اللہ. مولا کہہ رہے ہم 14. اب نحنو جمع ہے تو ظاہر ہے 14. ہم 14 اللہ کے کئی راز ہیں، ایک راز ہے، صرف ایک ہے. اسرار جمع ہے. ہم 14 اللہ کے کئی راز ہیں. اور جب راز ظاہر ہو جائے اور راز نہیں ہوتا. جب مولا کا یہ قول نہج البلاغہ میں
جو زبان سے تمہاری صادر ہو جائے، راز فاش ہو جائے، تب اس کو راز نہیں کہتے۔ علی راز خدا، علی راز خدا، زہرا راز خدا، رسول راز خدا، حسنین راز خدا ہیں، مگر یہ کہ جب تم بیان کر رہے ہو تو وہ راز نہیں ہے، کیونکہ جو کھل گیا تو راز نہیں ہے، جو چھپا تو راز ہے۔ تو کتنا بھی کھولا جائے، کتنا بھی پڑھا جائے، ہر پڑھنے کے بعد احساس یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت سے راز ہے، ہم ایک تک بھی نہ پہنچے۔ کھل جائے تو راز نہیں ہے، علی جس پر کھل جائے تو پھر علی راز نہیں رہتا، چاہے سلمان ہی کیوں نہ ہو، علی کھلے نہیں ہیں، نظر آئے ہیں، ایسے نظر آئے کہ ایک حجاب ختم ہوا تو دوسرا حجاب نظر آیا، حجاب در حجاب دیکھا ہے مگر ابھی راز کھلا نہیں ہے۔ اسرار جتنا بیان کرتے جائیں گے اتنا ظاہر ہوتے بھی جائیں گے، اور اسرار وہ جو ظاہر ہو گیا وہ راز نہیں رہا، اور علی کسی پہ کھل جائے تو پھر علی نہ رہے، زہرا کسی پہ کھل جائے زہرا نہ رہے، مصطفیٰ کیا کہنے، مولا ہے ہمارے رسول اللہ، ہمارے پہلے مولا رسول ہے، من کنت مولا فاز علی مولا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف علی مولا، رسول بھی مولا، لیکن رسول کو مولا ماننے میں امت کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے علی مولا، علی مولا۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ رسول کو مولا ماننے میں اختلاف نہیں کرتے، علی کو ماننے میں کرتے ہیں۔ اور زہرا اس ذات کا نام ہے کہ جس کی شان یہ کہ جس کے بیٹے نے کربلا میں پورے دین کو بچایا، بشمول ولایت علی، کربلا میں ولایت علی اور پورا دین اسلام بچانے والا زہرا کا بیٹا ہے حسین، جس نے مدینے میں علی کی ولایت کو بچایا، اس کا نام ہے زہرا۔ مدافع ولایت علی کا نام ہے زہرا۔ جب اپنے حق کے لیے گئی تھی تو شہزادی نے بیان کیا، اتنا جلدی غدیر کھل گئے، وَأَنْتُمْ تَنْكِسُونَ وَتَنْفِرُونَ الْقِتَالَ وَتَنْكِسُونَ الْقِتَالَ وَتَنْفِرُونَ الْقِتَالَ، فرمایا تم لوگ تو جنگوں میں ہار جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، متنفر ہوتے تھے، بھاگ جاتے تھے، بھول گئے اپنے بھاگنے کو، تبرہ پڑ رہی ہے شہزادی۔ وَنَطَقَ كَاظِمَ الْغَاوِينَ، اونٹ بلبلانے لگا، سمجھا جذبہ الدین، تم نے دین کی چادر کو میلا کر دیا۔ سیدہ بتا رہی ہے بھول گئے تم اپنے دین کو، جب کوئی مشرک اسلحہ اٹھتا تھا تو اسے چیرنے کے لیے صرف میرا علی کھڑا ہوتا تھا، رسول کا ابن عم کھڑا ہوتا تھا۔ یہ فضائل بھی بیان ہو رہے، دشمنوں پہ تماچے بھی لگائے جا رہے، اور اس کے بعد انصار سے مخاطب ہوتے تھے کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو میری جائیداد لوٹ رہی، کوئی کچھ نہیں بولتا۔ میں اسی جملے سے فائدہ اٹھا کے کہتا ہوں شہزادی کہ یہ جو مدینہ خاموش رہا سیدہ کی جائیداد کے لوٹنے پر، یہ تمہید بن رہی تھی کہ کربلا میں جو ہوگا اس کی ذمہ داری یہی لوگ۔ اب پتہ نہیں میں کیا عرض کروں، بہرحال یہ تو احساس کی بات ہے، ہر جگہ یہی پڑھا جاتا ہے، سیدہ کی پہلو پہلو شکست کا، پہلو شکست کا پہلو۔ اللہ اکبر۔ اسی عالم شکستگی میں حسنین کو بٹھاتی تھی، حضرت شہزادی فضہ کہتی کہ بی بی اجازت دو میں شہزادے کو لقمہ کھلاؤں، کہا نہیں، میرے حسین کو پانی بھی میرے ہاتھ سے۔ اور جب آخری وقت آ گیا تو بطور خاص اہتمام کیا، کہا ماں آج بڑی زیادہ محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے، آنسو بھی جا رہے ہیں، اور ماں کی محبت کی کیفیت دیکھ کر شہزادوں کی
پانی آیا تو میں آنسو اماں روز ایک لقمہ تو آپ کے ہاتھ سے ہم کھاتے ہی ہیں، لیکن آج عالم ہی دوسرا ہے۔ کہا نہیں میرے کربلا والے حسین، تھوڑا پانی اور پی لے۔ ایک گھونٹ پلانے کے بعد، ایک گلاس پلانے کے بعد، ایک کوزے ہاتھ پکایا، میرے ہاتھ سے اور تھوڑا پانی پی لے، اس لیے کہ سیدہ دیکھ رہی ہے میرے بعد میرا بچہ پانی مانگتا رہے گا۔ اللہ اکبر، کوئی پانی کا دینے والا نہیں ہو۔ حسین جب کہتے تھے اماں تو نہ جانے اس میں کیا درد ہوتا تھا کہ شہزادی پوری طرح متوجہ ہو جاتی، درد کی شدت میں سانس لینا مشکل ہوتا، لیکن جب حسین آ کر کے کہتے اماں تو ایسے متوجہ ہوتے تھی ہاں بیٹا میں زندہ ہوں بولو۔ لیکن جب وہ وقت آیا کہ شہزادی نہ رہی اور اس کے بعد آ کر کے کہا اماں، تو اس آواز نے روح پہ اتنا اثر کیا کہ بندے کفن ٹوٹے میرے لال۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس منزل کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں حسین نے آواز دی، زینب دیکھ رہی ہے، ام کلثوم شہزادیاں دیکھ رہی ہے کہ بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ بلند ہوئے، ہاں میرے لال تیری ماں حاضر ہے۔ میں یہاں پر یہی کہتا ہوں کہ بی بی مدینے میں یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ آواز دے تو بندے کفن ٹوٹ رہے، لیکن کربلا کے میدان میں تنہا حسین کو زینب دیکھ رہی ہے، لبوں پہ چمتی شے، پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا اماں وعدہ گاہ میں آ جائے۔ شہزادی کی روح طیبہ آئی، شہزادی تشریف لائی، مگر پہلو شکستہ کی وجہ سے کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہاتھ بڑھایا ہے اماں، ارے یہ پہلو پہ ہاتھ کی میرے لاڈ، ابھی محسن کا زخم سوکھانا تھا، تیرے گلے پہ شمر کا خنجر آ گیا، آج اسے چکی پیس کے بالا تھا، میرا لاڈ بھوکا پیاسا دنیا سے جا رہا ہے، انا قتل لبرا ذکر محمد والے محمد کا ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے، غم حسین کے خاتمہ بالخیر فرما، آفات و بلیات و حادثات سے محفوظ فرما، ہماری نسلوں کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور تجھے واسطہ ذکر محمد والے محمد کا مولا کے ضرور میں تاجیل فرما، اللہ کے ناصروں میں شمار فرما۔ 100 مرتبہ سورہ توحید اور 3 مرتبہ، 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید سے جناب سید حسن موسوی ابن حکیم، سید نواب بہادر مرحوم اور اہلیہ سیدہ کنیز فاطمہ بنت ماسٹر سید ظفر علی ہر دور کے اللہ کو شان فرما۔ بسم اللہ الحمدللہ پانے والے ذکر کا ثواب ان سورہ ہے کہ تلاوت کا ثواب مرحومین کے ارواح کو حاصل ہے۔ وسع عالم الذین ظلموا وعليهم منقلبین ينقلبون۔
کیا ملے گا تجھ کو صغرا کا خط سنا کے چن رہے ہیں ٹکڑے ابا بچھا کے زینب اجڑ گئی ہے کربلا میں آگے عباس تم کہاں ہو مظلوم کو سنبھالو شبیر تھک چکے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے زینب اجڑ گئی ہے کربلا میں آگے شاید گرے ہیں اکبر برشی دیگر کھا کے زینب اجڑ گئی ہے کربلا میں آگے بھولے کہ کیسے مادر چپ چاپ رو رہی ہے جھولے سے سر لگا کے زینب اجڑ گئی ہے کربلا میں آگے السلام علیکم یا باب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا صحابی الشہداء خصوصاً سید مولایا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا من الضعفاء والفقراء سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ اور رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن شریک القرآن امام الانس والجان جل تعالی فرجک اللهم اخرج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ